الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، سیرت ابن اسحاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو قبیلہ قریش کے اندر مکے والوں میں افراتفری جیسا ماحول ہو گیا. لوگ گھبرا گئے کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ محمد کے فالوورز، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایک میٹنگ رکھی گئی. میٹنگ میں کئی تجویزیں پاس ہوئی. ایک شخص عتبہ ابن ربیعہ نام کا تھا. اس نے قریش کے لوگوں کو ایک پرپوزل دیا اور کہا، اے قریش کے لوگوں، تم مجھے اجازت دو، میں بات اچھی طرح سے کر لیتا ہوں. میں محمد کے پاس جاؤں گا اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، کچھ ڈیل کروں گا کو اپنی زبان بند کر لے. قریش کے لوگوں کا اعتماد تھا عتبہ ابن ربیعہ پہ. بڑا ذہین تھا، زبان بڑی اچھی استعمال کرتا تھا، بولنے کا ہنر تھا، دوسرے کو کنونس کرنے کا اس کے اندر ایک گٹس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود آ گیا اور اس کے بعد پیار سے اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا. خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، دونوں قریش کے. عتبہ ابن ربیعہ جس کی کنیت تھی ابو الولید، وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اے محمد، تم ہماری ہی میں سے ہو، جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، اور قبیلہ قریش کتنا بڑا، کتنا عزت دار قبیلہ ہے یہ تم بھی جانتے ہو. ہم ہی لوگوں میں سے تم اٹھے ہو، ایک نئی چیز لے کر آ گئے ہو. تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ہم اپنے معبودان باطلہ کو بچانے پہ آ گئے. ہمیں ڈیفنسنگ پوزیشن میں آنا پڑا اور تم ہمارے معبودوں کی دھجیاں اڑا رہے ہو، تم ہمارے لوگوں کو اپنے میں کھینچ رہے ہو. ہم تمہارے سامنے ایک ڈیل لے کر آئے ہیں، اس ڈیل کو سن لو، ہو سکتا ہے تمہیں پسند آئے تو اسے مان لینا اور آج سے یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں اور کہنے لگے، ہاں ابو الولید کیا کہنا چاہتے ہو ذرا سناؤ. اس نے کہا کہ اے محمد، ہمیں تمہارے اوپر ترس آتا ہے. یہ سب جو تم کر رہے ہو، اگر ان سب چیزوں کے کرنے کا مقصد مال ہے تو جو کہو تمہاری قدموں میں حاضر کر دیا جائے، اور اگر ان سب چیزوں کا مقصد عزت کمانا ہے، سماج میں لوگوں کی شرف والی نگاہ سے دیکھے جانا ہے، تو تمہیں ہم اپنا سردار بھی بنا لیں گے. اور اگر ان چیزوں کا مقصد حکومت پانا ہے تو وہ بھی تمہیں ہم عطا کر دیں گے، تمہیں اپنا حاکم و سردار بھی مان لیں گے. اور اے محمد، اگر یہ سب تمہارے اندر نہیں ہے، نہ مال کی لالچ ہے، نہ تو شہرت
شہرت کی لالچ ہے، نہ تو عزت کی لالچ ہے، نہ تو حکومت کی لالچ ہے، تو محمد ظاہر سی بات ہے یہ سارا کام جو تم کر رہے ہو کسی شیطانی عمل کی وجہ سے کر رہے ہو. تمہیں ہو سکتا ہے جن لگا ہو، تمہیں ہو سکتا ہے شیطانی کوئی سایہ لگ گیا ہو. ہم تمہارا علاج عرب کے بڑے بڑے جادوگروں سے کروائیں گے، عرب کے بڑے بڑے طبیبوں ڈاکٹروں سے کروائیں گے. جو پیسہ خرچ ہوگا سارا کا سارا ہم لوگ قوم کے پیسے سے خرچ کریں گے اور تمہارا علاج کروا دیں گے. اے محمد بتاؤ تم کس بات پہ راضی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھتی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بندہ خاموش ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا اور آپ نے کچھ زیادہ نہیں کہا، بس آپ نے فرمایا افرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید کیا تم اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا نام، ہاں ہم نے اپنی بات پوری کر لی. آپ نے فرمایا فاستمع منی، تو میں جو بولنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو. کہا میں تیار ہوں، بولیے. وہ انتظار میں ہے کہ لگ رہا میرا پرپوزل آپ نے قبول کر لیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کیا، بسم اللہ کیا، سورہ فصلت کی تلاوت آپ نے شروع کر دی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں کہ یہ قرآن جو میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی ساری آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، ساری چیزیں بالکل واضح بیان کی جا چکی ہیں، عربی زبان میں ہے جو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، جس کے تم ماہر ہو، اور تمہارے لیے ہی بیان کی گئی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ تم کو کبھی کبھی ڈرائے گا اور کبھی کبھی اللہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا، لیکن حال تمہارا یہ ہے کہ تم قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے ہو. فاعرض اکثرهم، اکثر لوگوں نے اعراض کر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. فهم لا يسمعون، اللہ کی اس کتاب کو سننا ہی نہیں چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سورہ فصلت پڑھتے جا رہے ہیں، وہ غور سے سن رہا ہے اور پہلے نارمل حالت میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب قرآن کریم کی عجیب و غریب باتوں کو سننے لگا اور اس کی فصاحت و بلاغت کو سننے لگا، پیچھے کی طرف ہاتھ لگا کر ٹیک لگا لیا اور وہ ہوش میں جیسے کہ لگ نہیں رہا تھا. اللہ کے نبی کو سن رہا ہے، نبی کے چہرے پر اس کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں. جب اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے دن بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے چمکتا ہوا سورج بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے چاند بھی ہے. اے مکے کے مشرکین، تم نے تو چاند کی بھی پوجا شروع کر دی، تم نے تو سورج کی بھی پوجا شروع کر دی. دیکھو میرا اللہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ تو سورج کے لیے سجدہ کرو اور نہ ہی تم چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم اس رب کے لیے سجدہ کرو جس نے چاند کو بھی پیدا کیا، جس نے سورج کو بھی پیدا فرمایا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر عبادت کرنا ہی ہے تو اس اللہ کی کرو جس نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا. اور یہ آیت پڑھنے کے بعد میرے نبی سجدے میں چلے گئے. وہ دیکھتا رہا، حیران ہو گیا. پورے قرآن کی، پورے سورہ فصلت کی تلاوت سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میری بات ختم ہو گئی، اب جو تمہیں کہنا ہو کہو. اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. کیوں؟ عربی اچھی جانتا تھا، سمجھ گیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے. وہاں سے اٹھا مایوس اور پھر اپنی قوم کی طرف قریش چلنے لگا، جانے لگا. اللہ کے نبی نے اپنا میسج دے دیا. قوم کے لوگوں نے دیکھا، گیا تھا تو بڑا چہرہ اس کا الگ تھا، اب آیا ہوا بجھا بجھا لگ رہا ہے. قوم کے لوگ دور سے ہی دیکھ کر اندازہ کرنے لگے اللہ کی قسم اس کے اوپر کچھ ہو چکا ہے. اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ ہار کے آ رہا ہے. گیا قریش کے لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ محمد نے تمہاری بات مان لی؟ عتبہ کہنے لگا او قریش کے قبیلے کے لوگوں، اللہ کی قسم ہے میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جس کلام میں ایک عجیب و غریب تاثیر ہے، جس کلام کے اندر وہ بات ہے جو دنیا کے کسی کلام میں وہ بات موجود نہیں ہے. اگر تم بھی سنو گے تو سنتے ہی رہ جاؤ گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ محمد کو اس کی راہ پہ چھوڑ دو، محمد کو چھیڑنا چھوڑ دو. اور تمہارا اس میں نقصان ہی کیا ہے؟ تمہارے قبیلے خاندان کا بچہ ہے، جوان ہے، تمہارے خاندان کا ایک انسان ہے. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پورا عرب اس کا محکوم بن جائے گا، پورے عرب پہ حکومت کرے گا. تمہارے خاندان کا کوئی بندہ حاکم ہو جائے گا، تمہاری بھی عزت بڑھ جائے گی. اور اگر یہ غلط ہے تو لوگ اسے مار ڈالیں گے، پھر بھی تمہیں سکون مل جائے گا. تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. قوم کے لوگوں نے کہا عتبہ ابن ربیعہ تم تو گئے تھے سمجھانے کے لیے، لیکن لگ یہ رہا کہ محمد کا جادو تمہارے سر پہ بھی چڑھ کے بولنے لگا. محمد نے تیرے اوپر بھی جادو کر دیا. یہ کہنے لگا
جگہ ھذا رائی فاصنعوا ما بدا لکم، اے میری قوم کے لوگوں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں یہی رائے دے سکتا ہوں، اب تمہیں جو سمجھ میں آئے جو کر لو۔ مفسرین نے، شارحین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ایمان رکھیں اور سمجھیں اور سنیں تو دل کی دنیا تو بدلے گی ہی۔ کفار و مشرکین بھی اگر سمجھ لیں گرچہ ایمان نہ ہو، وہ بھی بغیر متاثر ہوئے اس قرآن سے رہ نہیں سکتے، اس کی الگ چاشنی ہے۔ آپ اسلاف کی تذکرے پڑھیے، عجیب و غریب منظر آپ کو ملے گا۔ کوئی قرآن سن رہا بے ہوش ہو جا رہا ہے، کوئی قرآن سن رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہے تو 12 گھنٹے تک بے ہوش ہے۔ سمجھنے والے جب سنتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، ایک مہینے تک بیمار قرآن کی آیت سن کر۔ حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار گلی میں چکر لگا رہے تھے، کسی نے قرآن کی تلاوت کی، عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں وہ قرآن کی آیت گئی، گھر گئے، بیمار ہو گئے، 1 مہینے تک قریب بیمار تھے۔ لوگ بیماری کی وجہ تلاش کرتے رہے، کوئی وجہ ہی نہیں ملی۔ وہ خوف تھا، وہ قرآن کی تاثیر تھی جو عمر جیسے لوگوں کے دلوں میں بھی اتر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایک بڑا گناہ ہے، ہماری اور آپ کی ایک بڑی غلطی ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اور یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہا تھا لوگوں کو عربی سکھاؤ۔ مسلمان اگر عربی نہیں جانتا تو یہ جان لیجیے، جاننے کا مطلب قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں، سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں جانتا تو اسلام کی روح کو پانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کہ اسلام کی روح اس کے جسم میں اتر جائے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی جو عربی ہے دونوں میں بہت فرق ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے اور اس کی میننگ، ٹرانسلیشن جو بھی انواد کیا جاتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے اسی قرآن کے بارے میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین کتاب اتاری ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی آسمانی کتابوں کے مشابہ ہیں، اس کے احکام آپس میں ایک دوسرے کے ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی، بار بار یاد کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اثر کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا تقشعر جلود الذین یخشون، جلود مطلب چمڑے ہوتے ہیں، تقشعر مطلب ہوتا ہے چمڑے کی حالت بدل جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب قرآن یہ ایمان والے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ان کے جسم کے اعضاء اللہ کی عبادت کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ہدایت کی کتاب ہے، اللہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے میرے رب، اے میرے اللہ، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، اے اللہ میرے سینے کا نور بنا دے، اے اللہ میرے دل کا بہار بنا دے، اے اللہ میرے غموں کو لے جانے والا بنا دے، اے اللہ قرآن کی تلاوت سے میرے دنیا کے غم کو تو ختم فرما دے۔ اللہ نے کہا یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اسے۔ اللہ کی قسم ہے جب اسلاف کے تذکرے پڑھو اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعامل کیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں جانتے، قرآن کا حق ہم کہاں ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیا جگر تھا، وہ کیا خون تھا، وہ کون سا جذبہ تھا کہ ایک ایک رکعت میں 3 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران ختم کرنے کا جذبہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ کون سا ایمان تھا کہ کھڑے ہیں قرآن کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ صبح ہو گئی کہ نہیں ہوئی، بتانے والا آ کر بتا رہا ہے کہ جلدی کرو سحری کھا لو، تم تو قرآن میں اتنا مست ہو، قرآن پڑھنے میں اتنا لگن سے پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی ایک بار قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مگن ہے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضرت بلال نے فجر کے وقت آ کر بتایا اللہ کے نبی صبح ہو گئی، رہنے دیجئے۔ صحابہ کرام بھی عجیب و غریب انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن 5018 میں ایک روایت آتی ہے، اسید ابن حضیر ایک صحابی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی آواز دی تھی، قرآن پڑھتے تھے تو انسان ہے، فرشتے بھی ان کی آواز پر مست ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں، اپنا منظر، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا
سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، میرا بیٹا میرے بغل میں سویا ہوا ہے اور تھوڑی ہی دور پہ میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، میرا گھوڑا حرکت کرنے لگتا ہے، اپنے پیر پٹکنے لگتا ہے. میں قرآن بند کرتا ہوں، کہیں گھوڑے کا پیر میرے بچے پہ نہ آ جائے، کہیں میرے بیٹے کو کچل نہ ڈالے. جیسے میں قرآن پڑھنا بند کرتا ہوں گھوڑا بھی خاموش. کہہ رہے 2-3 بار میرے ساتھ ایسے ہی ہونے لگا. میں جب پریشان ہو گیا، گھر کے کھلی فضا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پھر میری نگاہ آسمانوں کی طرف جب اٹھتی ہے تو میں دیکھنے لگا کہ میرے سر کے اوپر کوئی بادل کے ٹائپ دکھ رہا تھا، بادل کی طرح کچھ نظر آ رہا تھا. میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ستاروں کے چمکنے کی طرح کوئی چیز چمک رہی ہے اور دھیرے دھیرے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. منظر میں سمجھ نہ پایا. صبح ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اے اللہ کے نبی، رات میں میرے ساتھ ایسا ہوا، میں اللہ کے کلام سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ ایسا منظر آیا، میں پڑھنے لگتا تو میرا گھوڑا بدکنے لگتا، بند کر دیتا وہ بھی خاموش ہو جاتا. آخر میں نے آسمان میں ایسا دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسید ابن حضیر، کاش کہ تم قرآن پڑھتے رہتے، کاش کہ تم نے پڑھنا بند نہ کیا ہوتا. اے اسید ابن حضیر، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کون سی مخلوق تھی جو تم نے آسمانوں میں ٹمٹماتا ہوا دیکھا؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں. آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری آواز کو سننے کے لیے آسمان سے زمین پر آ گئے تھے. اور اے اسید ابن حضیر، اگر تو قرآن کو پڑھتا رہتا، صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا، اپنی آواز کو نہ روکتا، اپنی تلاوت کو نہ روکتا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے فرشتے تیری آواز سننے میں، تیری تلاوت سننے میں اتنے مست ہو گئے تھے کہ وہ آسمانوں پہ بھی نہ جاتے اور دنیا کے لوگ اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. لا تتوارا منہم، یہ فرشتے بھاگتے نہیں. یہ قرآن تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسید ابن حضیر، تجھے داؤد جیسی آواز عطا کی گئی ہے، تیری آواز میں بڑی چاشنی ہے اور قرآن بھی ہے تو رب کا کلام ہے، تاثیر ایسی ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر آ جائیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ حدیث نمبر 6 میں آتا ہے قرآن کیسے اثر ڈالتا ہے انسان پر. میرے نبی پر بھی قرآن کا الگ اثر ہوتا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اے لوگوں میرا رسول بڑا سخی تھا، اللہ کی راہ میں لٹانے والا ایک انسان تھا. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، لیکن میرے نبی کی سخاوت کو 4 چاند اس وقت لگ جاتا تھا جب رمضان میں جبرائیل آپ سے ملا کرتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے. نبی علیہ السلام اور آسمان کا سب سے معزز فرشتہ زمین پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل دونوں مل کر قرآن کا مدارسہ کر رہے ہیں، قرآن کا دراسہ کر رہے ہیں. مدینہ کتنی مبارک بستی ہے، کیا پیارا منظر رہا. اس کے شارحین نے لکھا ہے کہ جس رات میں جبرائیل زمین پر اتر جائے، زمین پہ برکت کی برکھا کیسے ہوتی ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے. جس رات میں فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افضل الملائکہ جبرائیل قرآن کو پڑھنے لگے. یہ انسانوں میں سب سے افضل، دنیا کے ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اور آسمانوں کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق دونوں مل کے رب العالمین کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اے دنیا کے لوگوں، تم کہاں اپنے اوقات گزار رہے ہو؟ تم اپنی زندگیاں کہاں کھپا رہے ہو؟ جو دنیا میں سب سے افضل ہے، جو آسمانوں میں سب سے معزز ہے، وہ تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، وہ بھی رمضان کی راتوں میں. تمہاری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ تمہارا رمضان کیسے گزر رہا ہے تمہیں پتہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی ہر رات میں جبرائیل کے ساتھ قرآن پڑھنے لگتے تھے. عبداللہ ابن عباس کا استدلال دیکھو، فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دراسہ کرتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پہلے سے بھی سخی تھے، لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے، جبرائیل کے ساتھ دراسہ کرنے کی وجہ سے آپ کی سخاوت میں 4 چاند لگ جاتا تھا. من الریح المرسلہ، یہاں تک کہ جیسے ہوا چلتی ہے تو بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی فرق کے ہر کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے. میرا نبی دینے لگتا تھا تو کبھی کسی تمیز کا شکار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ سے جب بھی کچھ مانگا گیا، آپ سے کبھی کسی نے یہ نہیں سنا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دوں گا. اس کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت دن کے. دن میں آپ روزہ رہتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دن میں زیادہ ثواب ملتا، لیکن میرے نبی کی سنت رات کی زیادہ ہے، اس لیے رات کو قرآن کی تلاوت کرنا رمضان میں زیادہ افضل ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب جبرائیل بھی پڑھا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، یہ اللہ کے نبی نے میرے کانوں میں بتایا اے میری بیٹی فاطمہ، ہر رمضان میں جبرائیل میرے پاس آتے تھے اور قرآن کا ایک دور کرا کے چلے جاتے تھے.
لیکن اے میری بیٹی فاطمہ، یہ جو رمضان گزرا ہے، اس رمضان میں جبرائیل نے مجھے 2 بار قرآن کا دور کرایا، قرآن کا دراسہ کروایا۔ اے میری بیٹی، مجھے اس سے اشارہ مل گیا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے میری بیٹی، میں اس رمضان میں 2 بار قرآن کو پڑھنے کو اپنے لیے اپنی موت کی خبر سمجھ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان ہے تو جبرائیل نے 2 بار قرآن کا دور کرایا۔ معلوم ہوا کہ زندگی جیسے جیسے آپ کی بڑھ رہی ہے، آپ کا تعلق قرآن سے گہرا ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں جیسے عمریں بڑھ رہی ہیں، آپ پہلے سال میں اگر 10 پارے پڑھے تھے تو ابھی اس سال آپ کو 15 پڑھنا چاہیے۔ زندگی کی عمر کے ساتھ، زندگی کے شب و روز کے ساتھ قرآن کے پاروں کی تعداد آپ کو بڑھانی چاہیے۔ خاص طور سے زندگی کی آخری عمر میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جب نبی جیسے انسان کو ڈبل دور کرایا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے، بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ قرآن کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ روایات تو بہت سامنے ہے، لیکن ہے جمعہ کا خطبہ۔ جب صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو جو بات اللہ کبھی جب ڈانٹتا ہے نا قرآن میں تو اپنے کو سمجھتے تھے کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، اور جب اللہ کوئی حکم دیتا تو سمجھتے ہیں مجھے کہا جا رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا انداز الگ ہے۔ پڑھتے ہیں، ڈانٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اگر سمجھ آتی ہے تو، ترجمے سے پڑھ رہے ہیں تو، لیکن دوسروں پر ہم فٹ کریں گے، اپنے اوپر نہیں فٹ کرتے۔ سورہ حجرات کتاب التفسیر کی روایت ہے 4846، قرآن میں آیت اترتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ اگر نبی کی آواز سے زیادہ تیز بولو گے تو تمہارے اعمال ایسے برباد ہو جائیں گے تم کو پتہ بھی نہ لگے گا۔ یہ آیت اترتی ہے، ایک صحابی ہے جن کی فطری طور سے آواز تیز تھی، ثابت ابن قیس، وہ اپنے ہی گھر میں بند ہو گئے، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجمع میں ثابت ابن قیس کو تلاش کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ثابت کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ حضرت انس کے بیٹے موسیٰ ابن انس کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کا حال کیا ہے، میں گھر پہ جا کے ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ گھر میں گئے تو دیکھا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا، او ثابت ابن قیس، نبی کی پیاری نگاہوں نے تیرے چہرے کی دیدار کی طلب کی ہے، میرے نبی تجھے یاد فرما رہے ہیں، تو اپنے گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگے، او لوگوں، او موسیٰ ابن انس، میں نے قرآن کی ایک آیت سنی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے نبی سے تیز آواز میں بات کرنے سے گناہ انسان کے اوپر اترتے ہیں اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میری آواز تو فطری طور سے بڑی تیز ہے، میں بولتا ہوں، کبھی کبھی نبی کی آواز سے بھی تیز میری آواز ہو جاتی ہے، جبکہ میری ایسی کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے میری آواز کو بنایا ہی ایسے ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں برباد نہ ہو جاؤں، میری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جہنمی نہ بنا دے۔ کہا جا کے میرے نبی سے میرا یہ پیغام سنا دینا۔ وہ صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ایسا ایسا فرمایا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، جاؤ میرے اس پیارے ساتھی کو فرما دو، انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ جاؤ محمد رسول اللہ کی زبان سے بشارت سنا دو کہ تم جہنمی ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ تم تو جنتیوں میں سے ہو۔ جا کے انہوں نے بشارت سنائی، چہرہ کھل اٹھا کہ اے اللہ، مجھے میرا نام لے کر مجھے خاص طور سے کہا گیا کہ میں جنتی ہوں۔ مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں نام لے کر کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صحابی جنتی ہے، یعنی اپنی زبان سے اللہ کے نبی نے جس کو بشارت دی انہی میں سے ثابت ابن قیس کا بھی نام آ گیا۔ آپ دیکھیے، ایک کامن آیت اتری ہے، کسی کا نام نہیں تھا، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، اپنے اوپر اس کو لاگو کر رہے ہیں۔ یہ ان کا انداز تھا، ہمارا انداز کچھ الگ ہے، ہم تو سمجھنا ہی نہیں جانتے، مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک قرآن کی صحیح بخاری کتاب الزکات 1461 1461 یہ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو گے پوری نیکی نہیں پاؤ گے۔ جو تمہارے دل کے قریب ہے اسے اللہ کے راہ میں تم خرچ کرو، تب مکمل نیکی ملے گی۔ یہ اعلیٰ خرچ کرنا ہوگا۔ ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری قبیلے کے اندر کھجور کے باغات میں سب سے نمبر 1 تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ آیت سنی، کہنے لگے اللہ رب العالمین بڑا عجیب و غریب مطالبہ کر رہا ہے۔ آئے اللہ کے نبی کے دربار میں، فرمایا یا رسول اللہ ان احب اموالی الی بیرھا، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ میری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے پیارا ہے جو مسجد نبوی کے جسٹ سامنے ہے۔ اے میرے نبی، وہ باغ جس میں آپ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہاں کے پھلوں کو کھاتے ہیں اور اس میں بہنے والے چشموں سے میٹھا میٹھا پانی پیتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ باغ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، یہ باغ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے قرآن کی آیت سنی کہ جو سب سے محبوب تمہاری
तुम्हारी निगाह में हो, अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐ अल्लाह के रसूल, व इन्नहा सदक़तुन लिल्लाह और रुजूबिर्रहा व ज़ुख़रहा इंदल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, इस आयत को सुनकर मेरे ऊपर यह असर हुआ है कि मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि आज से ये बाग मैं अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बाग के अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से जो नेकी हो वो अपने पास तो ज़ख़ीरा बना के रख ले, कल क़यामत के दिन मुझे बदला चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी, फ़ज़अहा हैसु अराकल्लाह, आपकी जहां मर्जी हो इस बाग को आप खर्च कर दीजिए। अल्लाह के नबी जज्बात को समझने वाले, कुरान के इम्पैक्ट को, कुरान के असर को समझने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू तलहा, बात तुम्हारी अच्छी है, कुरान की आयत पे अमल करने का मामला है, लेकिन मेरा मशवरा है कि इसको अपने करीबी रिश्तेदारों पे खर्च करो, यूं ही आम पब्लिक के लिए ना छोड़ दो। कहा अल्लाह के नबी, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसा आपका मशवरा हो। फिर अपने करीबी रिश्तेदारों पे उन्होंने ले जाकर वो पूरा का पूरा बाग अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सदका कर दिया। कुरान करीम सहाबा जब पढ़ते, मानी को समझते, फौरन अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश किया करते थे, इतना गहरा असर होता था, असर के ये आलम था। एक आखिरी हदीस सुना तो बात खत्म करूंगा। तिरमिज़ी में किताबुत तफसीर में 3049 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पीते थे, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत बुरा लगता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, बचपन से लेकर पूरी उम्र तक। अबू बकर सिद्दीक ने भी कभी हाथ नहीं लगाया था। यानी सहीहुल फितरत इंसानों को ये चीज़ें बचपन से ही बुरी लगती हैं, दीन नहीं था तब भी बुरी लगती थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान रहते थे कि एक ऐसी चीज़ लोग पी रहे हैं जिससे दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयान शिफा, ऐ अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़ेह बयान तो नाजिल फरमा दे। अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नाजिल फरमा दी, वयसअलूनका अनिल खम्र, ऐ नबी लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, उनसे कह दीजिए कि इसका पीना नुकसानदेह है और इसमें थोड़े से लोगों के हिसाब से फ़ायदा भी है, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, इसका जो नुकसान है वो बड़ा नुकसान है, उसके आगे जो थोड़ा फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं। यह आयत नाज़िल हुई, यानी खुले तौर से अल्लाह ने हराम अभी नहीं किया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया गया, यह आयत सुनाई गई कि आपने ऐसी ऐसी दुआ की थी, ये अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई है। फिर कहने लगे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयान शिफा, ऐ अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़े, कोई शाफी और काफ़ी दलील नाजिल फरमा दे, बयान नाजिल फरमा दे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ईमान वालो नशे की हालत में नमाज पढ़ने न आया करो। हज़रत उमर को फिर बुलाया गया, ये आयत सुनाई गई, उमर आपने दुआ की, आपने ऐसा ऐसा अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई। फिर कहने लगे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयान शिफा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन शराब के हवाले से कुछ और वाज़ेह बयान नाजिल फरमा। फिर अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नाजिल फरमाई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालो शराब तो शैतानी चीज है, ये गंदी चीज है, फज्तनिबू, इसे छोड़ दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। इसके जरिए से शैतान तुम्हें लड़ाता है, तुम्हारे दरमियान दुश्मनियां कराता है, इससे तुम्हें नमाज से दूर करता है, अल्लाह के जिक्र से दूर करता है। फहल अंतुम मुंतहून, अब लो ये वाज़ेह बयान आ गया, अब तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ो, मैंने बयान कर दिया है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम अब छोड़ने को तैयार हो। हजरत उमर को फिर बुलाया गया, कहा अल्लाह से आपने दुआ की, अब ये अल्लाह ने तीसरी आयत नाजिल फरमा दी है। उमर फारूक कहने लगे, इंतहाइना इंतहाइना, ऐ मेरे अल्लाह अब मुकम्मल हो गया, यानी अब शराब मुसलमानों के घरों में नहीं पी जाएगी, अब मुसलमान अपने लब से कभी शराब नहीं लगाएगा। हजरत उमर ने कहा अल्लाह अब हो गया, बस हो गया। और हकीकत में हुआ भी, लोगों ने अपने मुंह से लगे हुए जाम को निकाल कर फेंक दिया, घर में मौजूद शराब के मटकों को फेंक दिया। सहाबी कहते हैं ऐसे मदीने की गलियों में शराब फेंकी गई कि शराब ऐसे गलियों में बहता था, लगता था अभी अभी तेज बारिश हुई है जिसका धारा बह रहा हो। इस हदीस की शरह में इस्तिदलाल उलमा ने किया है कि उमर फारूक का जज्बा देख रहे हैं। आज अगर हम कोई गलत काम में मुलव्विस होते हैं तो हम उस गलत काम पे तकरीर भी नहीं सुनना चाहते, उस गलत काम पे हम कोई नसीहत ही नहीं सुनना चाहते, हत्तल इम्कान भागने की कोशिश करते हैं कहीं कोई आयत हदीस ना सुनने को मिल जाए। और यहाँ उमर कह रहे हैं अल्लाह हराम कर, अल्लाह इसे नहीं पसंद करता हूं, कुछ आयत नाजिल करके सब छोड़ दें। ये कुरान और सहाबा का ताल्लुक था, ये सहाबा का अमल था। आज कुरान में वही आयतें मौजूद हैं,
پڑھتے ہیں. اس کی شرح میں ترمذی کی روایت تھی, اس کی شرح میں عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان دونوں آیتوں میں 7 وجہیں, 7 سبب, 7 ریزنز اللہ نے بیان کیے ہیں کہ شراب حرام ہے, نشہ کی چیز حرام ہے. 2 آیت میں 7 ریزن بیان کیے ہیں. تفصیل سے آپ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں, ترمذی کی شرح دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم وہی آیتیں پڑھتے ہیں, ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا ہے. ان کا قرآن پڑھنا ہمارا قرآن پڑھنا بڑا فرق تھا. وہ سمجھتے تھے. اللہ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 83 میں کہا, 7ویں پارے کی پہلی آیت, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب یہ لوگ نیک لوگ قرآن کو سنتے ہیں, اللہ کے نبی پہ جو نازل ہوا اسے سنتے ہیں, اے نبی آپ ان کی آنکھوں پہ اگر نگاہ ڈالیں گے تو دیکھیں گے آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں گی. یقولون, وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ ہم ایمان لے آئے, ہم تیرے اس قرآن کو مان گئے, ہم اس میں عمل کرنے کو تیار ہیں, اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما, گواہی دے دے, اے اللہ گواہوں میں میرا نام بھی لکھ لے, ہم بھی گواہی دے رہے ہیں. اور سورہ قاف کی جو آیت میں نے تلاوت کی, سورہ قاف آیت نمبر 37 شروع میں اللہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں ہر آدمی جو زندہ ہے اس کے پاس دل ہے. دل کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے, کیونکہ دل ہی سے بدن چل رہا ہے, دل ہی سے خون بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. اللہ نے کہا یہ تمہارا اپنا دل ہے, قرآن والا دل کچھ الگ ہے, اس میں زندگی ہوتی ہے. جس دل میں قرآن ہو یا جس جسم میں قرآن پڑھنا اور سننے کی چاہت ہو وہی دل والا ہے جو قرآنی دل رکھتا ہے, ورنہ جسمانی دل سب کے پاس. فرمایا اللہ نے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن میں اللہ نے باتیں تو بہت بتائی ہیں, اللہ نے پرانے واقعات بڑی بتائے ہیں, اللہ نے نبیوں کے قصے بیان فرمائے, اللہ نے بہت سارے احکام نازل فرمائے, مومنوں کو مسلمانوں کے بارے میں تذکرے بیان کیے, پرانی قوم کے لوگوں کا ذکر حال بیان کیا, اپنے انعام کو بھی بیان کیا, اپنے عذاب کو بھی بیان کیا. لیکن قرآن پڑھنے والے بھی دنیا میں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن ہر ایک کی زندگی پہ اثر نہیں ڈالتا, قرآن اس کی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے جس کے پاس ایک زندہ دل ہوتا ہے. لمن کان لہ قلب, قرآن سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے. اول السمع, اور دوسرے نمبر پہ دل ہونے کے بعد وہ غور سے سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے, غور سے سنتا بھی ہے. وہو شہید, اور اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے قرآن کو سنتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری, اسی کو نصیحت ملتی ہے, یہی قرآن کو سمجھتا ہے, اسی کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے سیدھے کہا سمجھتا وہی ہے جس کے پاس دل ہے. علماء نے لکھا ہے دل کا مطلب زندہ دل, ورنہ دل تو سب کے پاس. دل کا مطلب وہ دل جس میں قرآن بستا ہو. اور قرآن عجیب و غریب کتاب ہے. اگر آدمی کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ قرآن اللہ کی بات ہے, بات کس کی ہے؟ اللہ کی. میسج کس کا؟ اللہ کا. کلام کس کا؟ اللہ کا. لیکن کتاب ہمارے پاس موجود ہے, باتیں اللہ کی ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسلمان اگر یہ بات سمجھ لے تو حقیقت میں قرآن سے جڑے گا. ہمارے اسلاف کے یہاں مشہور تھا کہ 40 دن کسی مسلمان کی زندگی گزر جائے ایک قرآن نہ ختم کرے, تف ہے ایسے مسلمان پر, افسوس ایسے مسلمان پر. 40 دن, 40 سال نہیں. اور آپ زندگیوں کو دیکھیے, 40 سال 60 سال گزر جاتا ہے, پورا قرآن بعض مسلمانوں کی زندگی میں ختم نہیں ہوتا. اور اگر ختم بھی ہوا ہے تو صرف پڑھ کے سمجھ کے نہیں, ترجمے سے نہیں, معنی سے نہیں. 40 دن بھی قرآن کے بغیر گزر جائے لوگ پسند نہیں کرتے تھے. 7 دن میں ہمارے اسلاف قرآن ختم کرتے تھے, 3 دن میں ختم کرتے تھے, مہینے میں کوئی ختم کرتا تھا. 40 دن کوئی چھوٹی مدت نہیں, ایک لمبی مدت ہے. اگر روزانہ آپ 20 سے 25 پیج 25 صفحہ پڑھیں گے تب بھی 40 دن میں آپ کا ختم ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں ہے. ہر نماز میں 5 پیج 40 دن میں ختم ہو جائے. لیکن رمضان کا مہینہ ہے, ایک مہینہ ہوتا ہے, انسان فارغ ہوتا ہے, رمضان کے نام پہ اپنے کام چھوڑ دیتا ہے, لیکن قرآن نہیں پڑھتا. اس لیے بھوکے ہیں بیٹھے رہیں گے, ہم بھوکے ہیں سوئے رہیں گے, بھوکے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے. شیطان تو یہی چاہتا بھوکے ہو بیٹھے رہو. اس کو نہیں روک پایا ہوں کیونکہ تمہارے دل میں ڈر ہے, روزہ نہیں رہوں گا لوگ کیا کہیں گے, تو بیٹھے رہو, قرآن نہ پڑھو. کیوں؟ ابھی پیاس لگ جائے گی. کیوں؟ ابھی پیاس. رات کو کھانے پینے کا وقت ہے, اس ٹائم آرام کر لو, صبح پڑھنا, اور صبح میں بھوک لگ جائے گی. الگ الگ طریقے سے بہکائے جاتے ہیں اور ہم پھنس بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا شہدائی بنائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے, قرآن کی تلاوت سے ہم کو جوڑ دے. آمین یا رب العالمین.